الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک اس عظیم الشان نادر الوقوع واقعہ میں بڑی ہی عبرت و نصیحت ہے عقل مندوں اور اصحاب بصیرت کے لیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں علماء اور واعظین کی اکثریت نے قدرت کی اس عظیم الشان نشانی کو محض ماضی کے ایک قصے اور حال کے ایک جشن کی نظر کر دیا ہے۔ بیت المقدس میں انبیاء علیہم السلام کی امامت کا تاج نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجانے کا واضح مطلب یہ تھا کہ آئندہ دنیا کی امامت کا منصب آپ کی امت کے حوالے کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور قبلہ اول سے یہود و نصارہ کی اجارہ داری ختم کر کے خیر امت کو تا قیام قیامت دنیا کی پیشوائی کا منصب سونپا جا رہا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ ہم اس منصب عظیم کے اعزاز کا حق ادا نہ کر سکے۔ ہماری 1000 سالہ تاریخ جس قدر قابل رشک ہے، آج ہماری حالت زار اتنی ہی مخدوش اور ناقابل بیان ہے۔ قرآن سیریز کے تسلسل میں واقعہ معراج پر یہ تیسرا اور آخری بیان ہوگا، جس میں ہم اصحاب بصیرت کے لیے سبق آموز واقعات کی نشاندہی کریں گے۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ تاریخ انسانی کا یہ نادر واقعہ اور غیر معمولی نوعیت کا محیر العقول سفر اللہ کے اذن خاص سے طے ہوا۔ اس دور میں یہ سفر اونٹوں اور گھوڑوں وغیرہ پر 40 دن میں مکمل ہوتا تھا، جو رات کے ایک حصے میں صرف بیت المقدس تک ہی نہیں بلکہ عرش عظیم تک کرایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ عرش عظیم کے مالک نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کی ذات جو تمام کمزوریوں، عیوب اور نقائص سے پاک ہے، اس ذات نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور کو یہ سفر کرایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو سفر کرایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہ جو چاہے کرے۔ اس کے حکم کن سے اگر ساری کائنات پیدا ہو گئی ہے تو اس کے لیے رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندے کو اتنا طویل سفر کرانا کوئی بعید قیاس بات تو نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ نہیں فرمایا کہ بنبیہ یا ورسولہ، بلکہ فرمایا بعبدہ۔ عبد کہتے ہیں بندے کو۔ دراصل بندوں کے لیے اور بشریت اور انسانیت کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل تھے۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا، یعنی جو سواری آپ کے لیے پیش کی گئی، کہ تا حد نگاہ اس کا قدم اٹھتا تھا، اور براق برق سے ہے، بجلی کی لہر کی مانند اس کی رفتار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ آپ نے جنت کے بالا خانوں، اس کے باغات اور نہروں اور حور و غلمان کے علاوہ بے حد و حساب ایسی نعمتوں کو بھی دیکھا جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی ضیافت کے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی ان کا مستحق بنائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داروغہ جہنم کو بھی دیکھا، ترش مزاج اور سخت گیر، اور پھر ہولناک جہنم کے ہولناک مناظر بھی آپ کو جسمانی آنکھوں سے دکھائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو اپنے کھیت سے فصل کاٹ رہے تھے، اور فصل کاٹتے ہوئے آخر پر پہنچتے تو پیچھے سے پھر نئی فصل تیار ہو جاتی۔ آپ نے جبریل سے اس کے متعلق پوچھا تو جبریل نے بتایا یہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنے والے لوگ ہیں، جن کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ کا جو فرض منصبی رکھا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے۔
تو یہ جہاد کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا جو گھاس تھور جو جہنمیوں کی خوراک اور ان کا کھانا ہوگا جس کو اس دنیا میں کوئی اونٹ بھی نہیں کھا سکتا، اور پتھر کھا رہے تھے۔ یعنی کیا چیز کھا رہے ہیں کچھ لوگ؟ گھاس، تھور اور پتھر۔ آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، کنجوس اور بخیل لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احمق شخص کو بھی دیکھا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا بنایا ہوا ہے اور اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹھا نہیں پاتا، تو پھر ان لکڑیوں کے اندر اور لکڑیاں ڈال رہا ہے اور اس گٹھے کو اور بڑھا رہا ہے۔ بڑا عجیب ماجرا تھا۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر بہت سی امانتوں کا بار ہے، یہ ان امانتوں کا تو حق ادا نہیں کرتا، ان میں بددیانتی اور خیانت کرتا ہے، اور مزید امانتوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لاد رہا ہے۔ اس روایت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشاہدے کو پڑھتے ہوئے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ شاید ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہو جو دوڑ دوڑ کر عہدے اور منصب حاصل کرتے ہیں مگر امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ جیسے اسمبلی ممبر بننے کے لیے، سینٹ کے ممبر بننے کے لیے کیسی دوڑ ہمارے ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا میں لگی ہوئی ہے، لیکن جب وہ اقتدار اور جو عہدہ اور وہ منصب مل جاتا ہے تو پھر بددیانتی، خیانت اور کرپشن کے ریکارڈ قائم کرتے ہیں۔ تو انہی بد نصیبوں کو یہ بدترین سزا جو ہے وہ آخرت میں ہوگی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خود ہی آگ کی کینچیوں سے اپنی زبانیں اور ہونٹ کاٹ رہے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار واعظین، مقررین اور خطیب لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جو دوسروں کو واعظ و تلقین کرتے تھے لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک بڑی چٹان ہے، پتھر ہے، اور اس کے ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے ایک بڑا بیل نمودار ہوتا ہے۔ تو اور وہ بیل جو ہے وہ واپس اس سوراخ سے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے جو ناممکن ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبریل نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے زبان سے کوئی ایسی بات کی جس سے بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا، اب یہ اس کی تلافی کی کوشش کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، زبان کی حفاظت بڑا اہم معاملہ ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس زبان کے غلط استعمال ہی کی وجہ سے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، الیاذ باللہ۔ اس طرح آپ نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ ان عورتوں کا کیا جرم ہے، یہ کیوں الٹی اس طرح لٹک رہی ہیں اپنی چھاتیوں کے بل؟ تو جبریل نے بتایا کہ انہوں نے شادی شدہ ہوتے ہوئے حرام کے بچے پیدا کیے اور انہیں اپنے شوہروں کے سر ڈال دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر لوگ کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ دوسروں کو طعنے دیتے تھے۔ ناظرین کرام، طعنے دینے سے قرآن مجید میں منع فرمایا گیا ہے اور اس کی بڑی سخت سزا قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، طعنے دینے والوں کے لیے ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، جہنم کی وہ وادی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ تانبے کے ناخنوں سے اپنا منہ اور سینہ جو ہے اس سے گوشت نوچ رہے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ غیبتیں کرنے والے لوگ۔ استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، خواتین و حضرات،
یہ غیبت ایک ایسا میٹھا گناہ ہے جس کے اندر شیطان ابلیس ملعون نے ایسا رس گھول دیا ہے کہ ہم دن رات میں بھی اور آپ بھی 19-20 کے فرق کے ساتھ غیبتوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہ گناہ عظیم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور بعض روایات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس شخص سے معاف نہ کروایا جائے جس کی غیبت کی ہے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ اس کے سامنے کیا جائے تو وہ اس کو ناگوار گزرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے اونٹوں کی طرح موٹے موٹے اور بھدے ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں۔ آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کو بتایا کہ یتیموں کا مال کھانے والے۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کی خصوصی تاکید قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ تو جو لوگ ناحق یتیموں کے مال، ان کی جائیداد پہ قبضے کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی مانند اور ان کے باہر سے ان کے اندر سانپ اور بچھو نظر آ رہے تھے۔ استغفر اللہ علیہ باللہ۔ جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سود خور ہیں۔ آج پورا معاشی نظام سود کے اوپر چل رہا ہے، سود خوری بہت عام ہو گئی ہے۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی سود خوری میں ملوث کر دیا ہے، جبکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو نفیس قسم کے کھانے، اچھے پاکیزہ خوشبودار کھانے ان کے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ چھوڑ کر غلاظت اور گلے سڑے بدبودار کھانے کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ واقعات کیا ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ کیا ان میں ہمارے لیے درس عبرت نہیں ہے کہ ہم ان برائیوں سے جو ہمارے معاشرے کا کلچر بن چکی ہیں ان سے نجات حاصل کریں، ورنہ ہمیں اس انجام بد سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جشن معراج النبی منایا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تاریخ میں اپنی پوری زندگی میں واقعہ معراج کے بعد آپ 11 یا 12 سال دنیا میں زندہ رہے، کیا آپ نے کبھی اس کا ذکر کیا کہ آج وہ رات ہے جس رات میں معراج پہ گیا تھا؟ یا آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام یا خیر القرون کے لوگوں نے اس رات کسی قسم کا کوئی جشن، تو دور کی بات ہے، جشن کا تو لفظ ہی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر اسلام میں کوئی جشن منایا جاتا تو اس کا بہترین موقع فتح مکہ کے دن تھا، لیکن وہاں تو حالت یہ تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر سوار استغفار پڑھتے ہوئے، جو اللہ کا حکم تھا، بیت اللہ شریف میں داخل ہو رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، صحابہ استغفار کر رہے تھے، اللہ کے حضور شکرانے کے سجدے کر رہے تھے۔ جشن کا تو اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اب ہمیں کچھ ایسی لت لگ چکی ہے کہ جشن مناؤ، میلے ٹھیلے کرو اور ڈھول تماشے کرو اور ڈھول ڈمکے اور دھوم دھام سے بس دن منا کر مسلمانوں کے اندر اپنا نام لکھوا لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین، معراج النبی کا جو واقعہ ہے اس کی کسی تاریخ پہ کوئی اتفاق نہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، بعض نے ربیع الثانی، بعض نے رجب اور بعض نے ذوالحجہ کے مہینے میں۔
جب مہینے کے اوپر ہی اتفاق نہیں ہے تو تاریخ پہ اتفاق کہاں سے آئے گا؟ 27 رجب ہمارا ایک خود ساختہ طریقہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اور رات میں کوئی خاص عبادت کا نہ حکم دیا، نہ خود کی، نہ صحابہ نے ایسا کوئی عمل کیا۔ آج ہم نے 27 کا روزہ ایجاد کر لیا، مخصوص نمازیں جو ہے وہ بنا لی، رجب کے مہینے میں یہ نمازیں پڑھی جائیں۔ یہ سب من گھڑت اور خود ساختہ چیزیں ہیں۔ اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ رسول کی تعلیمات کا اتباع کیا جائے، اطاعت کی جائے، اور رسول کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی ان لوگوں کو بتا دو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پس میرا اتباع کرو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے۔ قیل ومن یابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے انکار کرنے والا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، فرمایا جو میری اطاعت کرنے والا ہے، جو میری فرمانبرداری کرنے والا ہے، جو میرے طور طریقوں کے اوپر چلنے والا ہے، وہ جنت میں جائے گا، اور جو میرے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، میری شریعت کو چھوڑ کر اور طریقوں کو اختیار کرتا ہے، نہ اس کے عقائد وہ ہیں جو میں نے دیے کتاب و سنت کے اندر، نہ اس کا عمل ویسا ہے جیسا عمل کرنے کی میں نے تاکید کی ہے، تو وہ شخص جنت میں جانے سے انکار کرنے والا ہے، الیاذ باللہ۔ تو ناظرین کرام، ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ ہم معراج کے موقع پر ملنے والے 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، سچائی اور دیانتداری کو اختیار کریں، اور غیبت، چغلی، بددیانتی، سودخوری، جھوٹ، دھوکہ دہی اور ان تمام برائیوں کو جن کی سزائیں اس واقعے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہیں یا جن کا ذکر قرآن و سنت میں ہے، ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیں اور اللہ اور رسول کے مطیع و فرمانبردار بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔